9,003 مقدمات جس میں طلاق اور بچوں کی تحویل کے اور اخراجات کے خرچے کے مینٹیننس کے کراچی میں زیر سماعت ہیں۔ ہم بابا سے ملنے آتے ہیں بہت دور سے۔ میں نانی کیا لگتی ہے، نانا مجھے مارتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر بڑے شہروں کی چکا چوند اور ان کے سیاسی و معاشی کردار کے بارے میں ہی بات کی جاتی ہے، اور ان شہروں کے لاکھوں باسیوں کی روزمرہ اشیاء ضروریہ کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان شہروں کے باسیوں کو لاحق سماجی مسائل اور الجھنوں کو موضوع بحث بنایا گیا ہو۔ ٹاک شوز پاکستان ان بڑے شہروں میں سماجی رویوں اور خاص طور پر ان شہروں کے لاکھوں باسیوں کو لاحق سماجی مسائل اور الجھنوں کو سامنے لا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور پنجاب کے دوسرے بڑے گنجان آباد شہر فیصل آباد میں طلاق اور خلا کے تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے رجحان پر دستاویزی رپورٹس کے بعد پیش خدمت ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سندھ کے دارالحکومت کراچی میں طلاق اور خلا کے رجحان پر ایک چشم کشا رپورٹ۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق کراچی کے 4 اضلاع میں قائم کی گئی 25 فیملی کورٹس میں گزشتہ برس 21,868 ایسے مقدمات کا اندراج ہوا جن میں مرد حضرات نے طلاق اور خواتین نے خلا کے لیے عدالتوں سے استدعا کی تھی۔ سال بھر میں جن مقدمات کے فیصلے ہوئے ان میں 5,700 خواتین نے علیحدگی اختیار کی۔ ضلع جنوبی میں 5,565، ضلع شرقی میں 7,715، ضلع غربی میں 5,505 اور ضلع وسطی کراچی میں 4,730 مقدمات کا اندراج ہوا۔ فیملی کورٹس میں دائر مقدمات میں جو فیصلہ کن ثابت ہوئے ان کی وجہ سے 6,000 سے زائد بچے اپنے والدین سے دور ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق روزانہ 100 سے زائد مقدمات کا اندراج ہوتا ہے اور کراچی بھر سے ہر ہفتے 600 سے زائد بچے اپنے ماں باپ سے ملاقات کے لیے عدالتوں کے برآمدوں اور راہداریوں میں دھکے کھاتے ہیں۔ تو تقریباً 9,003 مقدمات جس میں طلاق اور بچوں کی تحویل کے اور اخراجات کے خرچے کے مینٹیننس کے کراچی کے 5 اضلاع میں زیر سماعت ہیں، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وجوہات اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ پسند کی شادی ہوتی ہے، بعد میں مینٹین نہیں کر پاتے، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، خرچہ نہ دینا، مار پیٹ کرنا، برداشت نہ کرنا، اس کے بعد خواتین فوراً عدالتوں میں آ جاتی ہیں مختلف کیسز کے لیے۔ بچی تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی، بچہ ہے وہ بھی جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے کسٹڈی ماں کو ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کچھ جو ہے وہ حالات اور واقعات دیکھے جاتے ہیں، اس پر جو ہے وہ کسٹڈی ماں یا باپ کے حوالے کی جاتی ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق کراچی کے باسیوں میں خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ کی سب سے بڑی وجہ خاندانوں کی معاشی طور پر ابتر صورتحال ہے۔ بے روزگاری اور ملازمتوں میں عدم تحفظ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے لوگوں کے مزاج تلخ ہو چکے ہیں، اور جہاں وہ سڑکوں، چوراہوں، بازاروں اور کام کی جگہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے نظر آتے ہیں، وہیں وہ اپنے گھروں میں بھی بڑھتی ہوئی تلخیوں اور ناچاکیوں کا شکار ہیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر جاری رہنے والی نوک جھونک اور بڑھتے ہوئے گھریلو تشدد کے باعث نوبت طلاقوں اور علیحدگیوں تک جا پہنچی ہے، اور فریقین جلد یا بدیر ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں۔ اس تمام مشق میں جہاں خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہاں معصوم بچے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو رہے ہیں۔ بچے جو ہے ذہنی طور پر بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، وہ نہ ماں کے رہتے ہیں، ماں اس کا برین واش کرے گی، والد الگ برین واش کرے گا۔ وہ بچے معاشرے میں ایک نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں بڑے ہو کر۔ جو آپ اوپر سے دیکھتے آؤ گے اپنے ماں باپ کو، وہی آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہو، اور وہی بچہ جب بڑا ہو کر معاشرے میں ایک ماں یا باپ کا رول ادا کرے گا تو وہ جو بچہ ہے وہ نیگیٹو ہی جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی فیملی میں نیگیٹو چیزیں دیکھی۔ بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، بچوں کا پورا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اجتناب کرنا چاہیے خلا کے معاملے کے اندر، اور برداشت کی قوت ایک دوسرے کے اندر رکھنی چاہیے، تاکہ آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ معاملے ہوں۔ ہر ایک کے ساتھ مسائل آتے ہیں، لیکن اس کا حل طلاق نہیں ہے۔
عام طور پر طلاق عورت کے لیے سماجی طور پر ناقابل برداشت اور بری تصور کی جاتی ہے، اور طلاق کی صورت میں عورت کو مرد کی نسبت زیادہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ عورت طلاق کے آپشن کی طرف سب سے آخر میں جاتی ہے، اور حقائق کی روح سے دیکھا جائے تو گھریلو نچاکی میں زیادہ تر عورتوں کو بدسلوکی اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سماجی سطح پر ان حالات و واقعات کا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے کہ خواتین کی اکثریت میں خلا کا رجحان کن وجوہات کی بنا پر زور پکڑ رہا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ طلاق اور خلا کی ایک بڑی وجہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا غیر صحت مندانہ اور ضرورت سے زیادہ استعمال بھی ہے۔ سوشل میڈیا کے بے تحاشا استعمال کے باعث خاندانی تنازعوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ خاندانی تنازع آگے بڑھ کر شادی شدہ جوڑوں میں طلاق اور خلا کی بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بے تحاشا اور غیر ضروری استعمال سے جہاں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں ایسے لاتعداد واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں جن کا انجام خاندانی تنازع، عجلت میں کیے گئے طلاق اور خلا کے فیصلوں اور کم عمری میں گھر سے بھاگ کر شادی وغیرہ کے واقعات کی صورت میں ہو رہا ہے۔ ایک ٹین ایجر کے پاس یہ موبائل فون ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ برین واش ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آتے ہیں، ایک خاتون میرے پاس آئیں اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی خلا لینے کی وجہ کیا، تو سر ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو شوہر ہے وہ مجھ سے برابری کا سلوک نہیں کرتا، مجھ سے برابری کے حقوق نہیں دیتا۔ میں نے کہا ایسا کون سا حق ہے جو انہوں نے آپ کا سلب کیا ہے یا انہوں نے مارا ہے؟ سر ریپلائی واز ریئلی اسٹونشنگ۔ انہوں نے کہا کہ جو میرا شوہر ہے وہ خود تو 80,000 روپے والا موبائل فون رکھتا ہے اور مجھے اس نے 17,000 والا موبائل فون دلایا ہوا ہے۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی طلاق اور خلا کے سبب سب سے زیادہ متاثرین بچے ہیں، جن کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے اور وہ لاتعداد اقسام کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل مرحلہ اس وقت آتا ہے جب یہ بچے عدالتوں کے احاطوں میں اپنے علیحدہ ہو چکے ماں باپ سے ملتے ہیں۔ ہم بابا سے ملنے آتے ہیں بہت دور سے، میں نانی کیا لگتی ہے، نانا مجھے مارتے نہیں ہیں۔ طلاق اور خلا کے مقدمات میں عدالتیں بچوں کے لیے گارڈین متعین کرتی ہیں، اور اکثر بچوں کو گارڈین دستیاب نہیں ہوتے تو ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیوروز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن جیسے سرکاری اداروں میں معصوم بچوں کو وہ کیئر اور توجہ حاصل نہیں ہوتی جو انہیں والدین سے ملتی ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ اس طرح کے جو ہے وہ مظالم ہونے لگے ہیں عورتوں کے اوپر کہ وہ ان کو خود جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑا ہے اپنے حقوق کے لیے، جس میں ان کو جو ہے وہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ خاص طور پہ شادی کے بعد کچھ خواتین کو کچھ ایسے حقوق جو ہے ان سے چھین لیے جاتے ہیں جو کہ ان کے بنیادی حقوق ہیں۔ یہاں پر اس ایریا میں مرد حضرات یا کسی بھی پاکستان کی اور جگہ چلے جائیں، وہ اپنی ذمہ داری اس طرح سے جو ہے وہ پوری نہیں کرتے جس طرح سے ان کو لینی چاہیے۔ وہ کسی منشیات میں پڑ جاتے ہیں یا کسی اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، یا کوئی ایسے جو ہے وہ اتنا زیادہ پیسے نہیں کما کے لے کر آ پاتے جس طرح سے ان کے گھر کے اندر وہ خود کفالت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس معاشرے کے اندر طلاق کا اور خلا کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں طلاق اور خلا کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو روک دینے کی ضرورت ہے، اور سماجی سطح پر ایسے مددگار اداروں کی ضرورت ہے جو تنازعات کا شکار والدین کو بہتر کاؤنسلنگ مہیا کر سکیں تاکہ خاندانی نظام کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جا سکے اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے۔